IMF کے حوالے سے پی ٹی آئی نے جو پروپیگنڈا کر رکھا تھا اور جو امیدیں باندھ رکھی تھیں وہ آج مٹی کے گھروندے کی طرح سے گر گئیں۔ یہ کہا جا رہا تھا کہ IMF کا وفد پاکستان میں عدالتی معاملات کا جائزہ لے گا، یہ بات سرے سے غلط تھی۔ لیکن اس موضوع پر آگے بڑھنے سے پہلے جو آج کا سب سے اہم واقعہ ہے اس پر غور کر لیں۔ آج کا دن اسلام آباد ہائی کورٹ کے مسٹر جسٹس محسن کیانی پر بہت بھاری ثابت ہوا۔ پہلے تو ہم نے جب صبح اخبارات اٹھائے تو اس میں عرفان صدیقی صاحب کا ایک آرٹیکل شائع ہوا جس میں انہوں نے کھل کر طنز کیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو جج صاحبان خطوط لکھ رہے ہیں انہیں اس وقت معاملہ یہ یاد نہیں آیا جب پاکستانی عدلیہ اپنی کارکردگی کے لحاظ سے بدترین تھی، جب جنرل فیض حمید کا دور تھا، بھرتیوں کا طریقہ کار کیا تھا، جب آئین ری رائٹ کیا جا رہا تھا، تو انہوں نے پوائنٹ ٹو پوائنٹ سارے معاملات اٹھائے۔ اگلی ڈیولپمنٹ اس کے بعد ہوئی جو بہت سنجیدہ ہے، بہت سنجیدہ، اور اس میں جج صاحب کے خلاف ریفرنس بھی آ سکتا ہے اور جج صاحب اپنی ملازمت سے بھی فارغ ہو سکتے ہیں۔ ایک کیس کی سماعت کے دوران آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن کیانی صاحب نے کہا کہ پارلیمنٹ کا ادارہ بھی کولیپس ہو چکا ہے۔ یہ ان کے ریمارکس تھے۔ بہرحال کیس جس حوالے سے بھی تھا یہ ریمارکس فلیش ہوئے۔ آپ کو پتا ہے ہمارے ہاں بہت عرصے سے یہاں عدالت کے اندر بھی ریمارکس ہی چلتے ہیں، بڑے بڑے ٹکرز اور جناب سرخیاں، شہ سرخیاں، اور اس کی بنیاد پر بہت ساری چیزیں آگے بڑھ جاتی ہیں۔ جب انہوں نے یہ ریمارکس دیے تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ کتنی جلدی اس کا نوٹس لیا جائے گا۔ آج ہی ہم نے دیکھا کہ قومی اسمبلی کا اجلاس جاری تھا تو وہاں سپیکر ایاز صادق، ان کو جو ان کی باڈی لینگویج تھی اس سے لگ رہا تھا کہ وہ بہت غصے کے عالم میں۔ انہوں نے کہا کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب نے پارلیمنٹ پر حملہ کیا، یعنی کہ جسٹس محسن کیانی صاحب نے پارلیمنٹ پر حملہ کیا۔ اسپیکر صاحب یہاں تک نہیں رکے، انہوں نے کہا کہ مسٹر جسٹس محسن کیانی، نام لیے بغیر انہوں نے ذکر کیا، انہوں نے کہا ان کی یہ گفتگو ناقابل قبول ہے اور یہ انہوں نے رولنگ دی۔ ایسا نہیں ہوا، دیکھیں ان کی تو آبزرویشن تھی جج صاحب کی، عدالت میں بیٹھ کے ریمارکس دے دیے۔ اسپیکر صاحب نے یہ کہا کہ آپ نے جو کچھ کیا ہے میں اس کے خلاف رولنگ دیتا ہوں، جو قواعد اور قوانین کے تحت اختیار ہے اسپیکر کا اس کے تحت انہوں نے کہا کہ جو کچھ آپ نے کہا یہ قابل قبول ہے، اور اس پر آگے کیا ہوگا یقیناً کچھ نہ کچھ ہوگا، وہ تو لا ڈپارٹمنٹ کو بھی بھیجیں گے، قومی اسمبلی سیکریٹری بھی اس پہ کارروائی کرے گا۔ سردست انہوں نے کہا ہے کہ میری جو اس حوالے سے رولنگ ہے وہ فاضل جج صاحب تک پہنچا دی جائے۔ یہ صورتحال قطعی طور پر ناقابل قبول ہے کہ عدالت میں بیٹھ کے کوئی جج صاحب یہ کہیں، وہ دور گیا۔ اچھا یہ دور تو ختم ہو گیا، دیکھیں نا جو کچھ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوا، جج صاحبان نے جو آگے بڑھ کر ہر چیز اپنے ہاتھ میں لینی شروع کی تھی، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ آپ نے دیکھا کہ جو جج آئین ری رائٹ کر رہے تھے، جو جج بہت زیادہ ریمارکس دے رہے تھے آگے بڑھ بڑھ کے، اور بعض ڈائلاگ تو ایسے ہوتے تھے کہ بندہ حیران رہ جاتا تھا کہ بھئی آپ کو علم نہیں ہے کہ پاکستان میں کیا ہوتا ہے اور کیا ہوتا رہا ہے اور آپ کے دور میں کیا ہوتا رہا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ آپ نے دیکھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی جنہوں نے چیف جسٹس بننا تھا وہ نہیں بن پائے، سپریم کورٹ میں بھی جنہوں نے چیف جسٹس بننا تھا وہ نہیں بن پائے، 26ویں ترمیم آ گئی۔ اب اسی تناظر میں بہت ساری امیدیں پی ٹی آئی نے باندھی تھیں، جو ابھی اطلاع آئی کہ IMF کا وفد جو ہے وہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب سے ملے گا تو پتہ نہیں کیا ہوگا تو فلاں ہوگا۔ او بھائی عقل کے اندھے ہو آپ، سادہ سا معاملہ ہے۔ پاکستان کے اندر جب وہ قرضہ دیتے ہیں تو اس کے بعد بہت سارے پروجیکٹ چلتے ہیں، وہ ایک عمومی جائزہ لیتے ہیں آپ کی عدالتی اصلاحات کا، عدالتی طریقہ کار کا کیا معاملہ ہے، کیونکہ ماضی میں ایسے واقعات ہو چکے ہیں جس کے نتیجے میں پاکستان کو بہت سبکی ہوئی۔ وہ ہمارے ایک عظیم جج تھے جو افتخار محمد چودھری صاحب، چیف جسٹس صاحب، انہوں نے جو ریکارڈک کے معاملے میں گند گھولا، پاکستان کو اس کا کتنا نقصان ہوا۔ اور ہم نے ابھی بھی دیکھا ہے یہ رواج ہے کہ انتظامیہ کے معاملات کے اندر جوڈیشری مداخلت کرتی ہے، نتیجہ بہت بڑی خرابی کی صورت میں پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ ایک حکومتی ادارہ اور اس کے جو متحد ہیں وہ مل کر ایک پوری پالیسی تیار کرتے ہیں کہ ہم نے کام کو ایسے آگے لے کے جانا ہے، جہاں ایک جیسا بیٹھ کے اسٹے آرڈر جاری کرتے ہیں سارا ختم بھی یہ کیا ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ اس حوالے سے ملاقات تھی، انہوں نے پاکستان کے عدالتی امور کو جانچنا چاہا، جس پر
چیف جسٹس صاحب نے ان کو بتایا کہ معاملات ایسے ایسے ہیں اور معاملہ ایسے ہے، اور اس حوالے سے جو امیدیں باندھی گئی تھی پتہ نہیں کیا ہوگا. بھائی آئی ایم ایف کون ہے ہمیں آگے ڈکٹیٹ کرنے والا؟ کیا ہمیں فیصلہ ڈکٹیٹ کرے گا وہ؟ آپ تو یہ بھی کہہ رہے تھے جی ٹرمپ آتے ساری پہلے فون کریں گے چھوڑو دی بانی پی ٹی آئی کو. یہ سٹوبلٹی ہے، اپنے ملک کے اداروں کو خراب کرنے والی بات ہے. چیف جسٹس صاحب نے بھی کہا کہ ہم کوئی کسی کو بریفنگ دینے کے پابند ہیں، ہم تو بڑے محتاط انداز میں گفتگو کرتے ہیں، اور ہم نے آئین کی پاسداری کا قلم اٹھا رکھا ہے، ہم نے آئی ایم ایف کی پاسداری کا قلم نہیں اٹھایا ہوا. ہاں جہاں ان کو انفارمیشن چاہیے انہوں نے کہا جی پرائم منسٹر نے بھی مجھ سے پوچھا تھا بعض معاملات کے بارے میں. جیسے دیکھا آپ نے یہ خبر آئی ایم ایف کے جانے سے سامنے آ گئی کہ ہم نے پراپرٹی ایکٹ جو ہے اس کے حوالے سے دیکھا کہ معاملات کیسے کرنے ہیں، یعنی کہ بزنس ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں جس میں عدلیہ مداخلت کر کے خرابی پیدا کرتی رہی ہے، اس حوالے سے انہوں نے پوچھا کہ قوانین کا طریقہ کار کیا ہے. اس میں یہ تو جاننے میں کوئی حرج نہیں نا، کوئی آپ کو یہ تو نہیں کہہ رہا کہ فیصلہ ایسے کریں ایسے کریں ایسے کریں. تو یہ چیز آج جو بہت بڑا ایک ہوا بنایا تھا، ببل بنایا تھا، انہوں نے وہ بھی پھٹ گیا. اور ایک اور بات جو پی ٹی آئی کے لیے میں سمجھتا ہوں بہت ہی سوچنے کا مقام ہے، بہت ہی ان کا جو سارا کیا کرایا ہے وہ مٹی میں مل چکا ہے. آپ دیکھیں کہ ترسیلات زر جو ہیں، یعنی کہ باہر سے جو ہمیں زر مبادلہ آتا ہے، اس کے حوالے سے بانی پی ٹی آئی جیل میں بیٹھ کر ان کی بہن باہر آ کے، وکلا باہر آ کے، ان کی بیگم جو باہر تھے وہ بھی یہ کہتے رہے کہ یہ اپیل ویلڈ ہے اور آپ نے اس پر عمل کرنا ہے، باہر سے پیسے نہ بھیجیں. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ آپ دیکھیں کہ جنوری 2025 میں ترسیلات زر میں جو اضافہ ہوا ہے وہ 25% ہے، یعنی کہ 1/4 اور بڑھ گئی. اس کا مطلب کیا ہے کہ لوگ آپ کے احتجاج پر کوئی دھیان نہیں دے رہے، اور جن جج صاحب کے بارے جج صاحبان کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ وہ آپ کو سپورٹ کر رہے تھے، وہ بھی اب بیچارے خط لکھنے پر آگے ہیں، اور آگے ان کے ساتھ کیا ہوگا یہ وقت ہی بتائے گا. بہت شکریہ. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.